وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی، انہ کان صدیقا نبیّا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت، یا ابت، ابا جان، اس انداز میں، لش مارنے کے انداز میں نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے، فَاتَّبِعْنِي، پس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے، اهدک صراطا سویا، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعاء کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، اے ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، وادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوج رہے تھے اللہ کے سوا، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، وکلا جعلنا نبیا، اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ووہبنا لہم من رحمتنا، اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے، فضل سے عطا فرمایا، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی۔ رفعنا لک ذکرک کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، آمین۔
کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریباً نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں، جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے، تو اس میں 9 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 9 صورتیں 3 صورتوں کے سب گروپس کی شکل میں ہیں۔ ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و کمال موجود ہے، اور ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے، سورہ یوسف منفرد ہے، ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے، بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدرے مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے، مضامین کی مناسبت بھی انہی سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ردم جو ہے وہ بہت تیز ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جو ہے، جو ملکوتی غنا ہے، وہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ پھر 3 صورتیں، سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں، یہ منفرد مزاج کی ہے، لیکن اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اب پھر 3 صورتیں جو آ رہی ہیں، سورہ مریم، پھر سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے 2 صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء، ان میں بڑی گہری مشابہت ہے، اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں۔ وہ جو انداز سورہ کہف، سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا، سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، یہ انداز جو انباء الرسل، ایام اللہ، اس کا نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے، اور وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ اس اعتبار سے کہ تقریباً پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 8 میں سے 5 رکوع مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہے، اور ان کی ایک نسبت جو معنوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس غلامی سے نجات دلائی، اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھیے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فاصلے سے ہے۔ سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آپ کو قصص النبیین کے انداز کا بات ملے گی، تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمایاں ہو جائے گی۔ سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں۔ دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا۔ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ 2 کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیّا، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہم السلام رسولا نبیّا، انہ کان رسولا نبیّا، اور 2 ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیقا نبیّا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے، اگرچہ بہت ہی میرے ان کی حد تک اسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، کیا واقعی ایسا ہے کہ 2 کے بارے میں ہے رسول النبیّا اور 2 کے بارے میں ہے صدیق النبیّا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے، وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی،
ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں۔ اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کا درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں، یہ گویا کہ بیس لائن ہے۔ نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے، اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے، اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لیے، وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ درومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس۔ وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ اس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ۔ یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں، یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا۔ تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے۔ پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہے، کھیل کود میں ہے، شکار میں ہے، کشتیوں میں ہے، ہنسی مذاق میں ہے، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہوتی بھی عام طور پر جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں، بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ 6 سال لگ گئے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال۔ سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ، اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ تم، یہ ان کے ایمان کا معاملہ۔ تو یہ حمزہ ہیں، اسی طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے،
لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے۔ پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائی کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائی ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے۔ تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء۔ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا۔ حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی۔ حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا۔ تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے۔ اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے۔ تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی آئے، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے چلیے۔ ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی۔